کرنا اور کوئی طلب نہیں ہے، صرف ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ جو ذکر لینے کے لیے جس تمنا، درد اور محبت کے ساتھ آئے ہیں، یہ آگے اسی طرح کرنے والے بنیں اور منزل کو پائیں۔ اس ذکر کے ذریعے اللہ کے ولی بنتے ہیں، اس ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میرے دوستو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس زبان پر غیبت، جھوٹ، فحش باتیں، گانے بجانے یہ بات نہ ہو، بلکہ اس زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ کربلا والوں کے ایام ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام شب عاشور پوری رات دشمن سے صرف ایک چیز کی اجازت لی تھی کہ آج رات مجھے اجازت دی جائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین جو ہیں ہار گئے ہیں اور صبح اعلان کر دیں گے، تو پوری رات آپ نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دی، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ اتنی مشکل میں بھی پتہ ہے کہ صبح شہادتیں ہو جائیں گی۔ حسین جیسا غم یا تکلیف یا امتحان ہمارے اوپر کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تو تھوڑی سی تکلیف میں، تھوڑے سے پاؤں میں درد آ جائے، ریڑھ کی ہڈی میں درد آ جائے، سر میں درد آ جائے، بخار ہو جائے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا حسین وہ ہے جس نے زخموں میں بھی نماز پڑھی ہے۔ میرا حسین وہ ہے کہ جسے کڑیل بیٹے سامنے شہید ہوئے ہیں، علی اکبر، قاسم، اور 72 کو شہید کروا کے پھر آخر میں جب اپنا نام آتا ہے اور اپنی باری آتی ہے تو اس وقت بھی یہی نظر آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حسین نے اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ یہ سب ذکر کی حالتیں ہیں۔ نماز پورا ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں وہاں سے لے کے تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ پڑھنے تک، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک، یہ تمام ذکر ہے۔ الحمد سے والناس تک یہ سارے کا سارا ذکر ہے۔ اسماء الحسنہ یہ سارے کا سارا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور دعائیں مانگی ہوئی سارے کا سارا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا ذکر ہے۔ حمد باری تعالی اور نعت مبارک ذکر ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، کبھی بھی غافل نہ ہو۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ جتنا ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، یہ سب دعا مانگتے ہیں۔ جب میں مروں تو کلمہ پڑھ کے مروں، کیونکہ پتہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی تو سیدھا جنت میں جانا ہے ایمان کی حالت میں۔ تو پھر کلمے کا بنیادی جو پڑھنے کے بعد جو مومن کے اوپر ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع گزارے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دے۔ پھر انشاءاللہ جب موت آئے گی آپ ذاکر ہوں گے، آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے اور اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ اور جس حالت میں جو کہتا ہوا مرے گا، قبر سے جب اٹھنا ہے وہی کہتا ہوا اٹھے گا۔ اب اگر کوئی گانا گا رہا ہے اور اس حالت میں موت آ گئی، وہ گانے کے الفاظ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اگر کوئی غیبت کرتا کرتا، برائی بیان کرتا کرتا، کوئی غلط الفاظ منہ سے گالیاں نکالتا مر گیا تو وہ اسی طرح اٹھے گا۔ ذاکرین کی علامت یہ ہے کہ یہ سوتے سوتے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ ذاکر بن جائیں گے، دل ذاکر بن جائے گا، آنکھ ذاکر بن جائے گی، کان ذاکر بن جائیں گے، ہاتھ ذاکر بن جائیں گے، تو پھر سوتی حالت میں بھی آپ ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو پھر اس ذکر کی برکتیں یہ ہوں گی کہ موت کے وقت جب سب چھوڑ جائیں گے، یہ ذکر نہیں چھوڑے گا، یہ ذکر ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ جب عذاب قبر آئے گا تو یہ ذکر آ جائے گا، سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ عذاب قبر تو اسے عذاب نہیں دے سکتا، میں اس پہ گواہ ہوں اور میں اس کا محافظ بن کے آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا ہے۔ یہ دنیا میں ذکر کرتا رہا ہے، دنیا کا ذکر نہیں، مال متاع زمین جائیداد کا ذکر نہیں، عہدوں کا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ فاذکرونی اذکرکم،
اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری بات کو مانو میں تمہاری بات کو مانوں۔ یہ ذکر جو لینے آئے ہیں، اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جو اسے کرنا شروع کر دے، جو بھی مراد اپنے دل میں رکھے گا وہ پوری ہو جائے گی، وہ مراد پوری ہو جائے گی، اور وہ ذکر قلبی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام اس ذکر کا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، حرام کاموں سے بچ جائے۔ آج کل ولی اللہ اسے سمجھا جاتا ہے جو کرشمے دکھائے، کوئی غیب کی باتیں بتائے، کوئی تعویذ لکھ کے دے۔ نہ یہ نہیں ہے ولایت۔ ولایت ایک مخفی چیز کا نام ہے کہ ساری رات عبادت کرے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ عبادت گزار ہے، اتنا ذکر کرے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو باطنی کیفیت ہے۔ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کرے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ یہ مخفی ہے ولایت۔ یہ نہیں ہے کہ ولی بننے کے بعد انسان غیبی باتیں بتائے گا تو پھر ولی اللہ ہوگا، نہ۔ ہاں، اگر اللہ اسے ولایتیں عطا کرتا ہے، ولایت دیتا ہے، کرامتیں عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ کی طلب میں صرف ذکر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ذکر کے لائق ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، وہی سجدے کے لائق ہے، میں اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ذکر کرنا ہے، کوئی دنیا کی غرض و غایت نہ ہو۔ ہاں، جو لوگ کسی مصیبت میں یا تکلیف میں یا پریشانی میں اس طلب کے بعد وہ اپنی یہ طلب بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگو۔ اور کسی نے کیا دینا ہے؟ علماء کا کام کیا ہے؟ مفتیوں کا کام کیا ہے؟ مشائخ کا کام کیا ہے؟ پیروں کا کام کیا ہے؟ حق کا راستہ دکھانا، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اس طرف لوٹ آؤ، بچ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، یہ کام ہے۔ جب راستہ مل جائے تو اس راستے کی طرف جانا ہے، پھر انشاءاللہ یہ ذکر آپ کو بہت فائدہ دے گا، یہاں تک کہ آپ ذکر کرتے 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 اس میں فنا ہو جائیں گے۔ اور فنا سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ مر جائیں گے، ذکر کرنے والا کب مرتا ہے؟ ذکر کرنے والا دنیا میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، اور اس کا دل قیامت والے دن بھی زندہ ہوگا۔ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، پورے صراط عبور کرتا ہوا، ذکر کرتا ہوا نبی کے جھنڈے کے نیچے پہنچ جائے گا، حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا۔ ذاکرین آگے آگے ہوں گے، سب سے آگے آگے، حوض کوثر کا میٹھا میٹھا پانی پی رہے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، پھر اپنے نبی کے ساتھ جنت میں اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، یہ ہر ٹائم یہ تین چیزیں یاد رکھو۔ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، ذکر مولا، فکر مولا، طلب مولا، اللہ کی یاد، بس اللہ کی طلب، مولا کی طلب، بس یہی خیال، یہی دھیان ہمارا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار زندگی، خرید و فروخت، بازاروں میں جانا، شہروں میں رہنا، گھومنا پھرنا، سیاحت کرنا، شادیاں کرنا، بچوں کا پیدا ہونا، ولیمے کرنا، خوشیاں منانا، سارے کام جتنے بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ یہی نیت، یہی ارادہ رکھو کہ میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، میرا ہر قدم جو اٹھے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، میرے ہاتھ کا اشارہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، میرے آنکھ کا اشارہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، میرے زبان کا ہر لفظ جو نکلے گا اللہ کی رضا کے لیے نکلے گا، مولا کی طلب میں نکلے گا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم جو ہے شادیاں کر رہے ہیں، غمیاں، خوشیاں، ولیمے، کیا کچھ اس میں خرابیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی رضا کے کام نہیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے کام یہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے، جب اللہ کا نبی بلا لے تو پھر سارے کام چھوڑ دو۔ ایک ایسے صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے کہ ادھر عروس کی رات ہے، شادی ہوئی، دلہا بنے، دلہن گھر میں انتظار، اور صدا لگ گئی کہ اللہ کے نبی نے بلا لیا ہے، جہاد پہ جانا ہے، دلہن کو چھوڑ کے آ گیا،
یا رسول اللہ حاضر ہو گیا ہوں آپ کے قدموں میں. یہ ہے ایمان اور یہ ہے مومن. ہم تو گھر میں بیٹھے بڑے پرسکون طریقے سے عیاش والی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ ان کے اوپر کیا گزر. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر سفر کرنے والا وہ اللہ کا نبی، وہ صحابی جس نے حکومت کی ہے. تاریخ میں ہے کہ اس کے جسم کے مرتے وقت ان کے کپڑوں پہ، عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے جو انہوں نے خود سیے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے. اتنی زندگی جو ہے آپ نے گزاری ہے. حضور کے بڑے امیر ترین صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ عشرہ مبشرہ میں نام ہے. آپ کا مال بہت زیادہ تقسیم ہوتا تھا، بہت زیادہ تقسیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے بڑے امیر صحابہ بھی گزرے ہیں، جیسے حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اور بھی صحابہ کے نام ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ساری رات رویا کرتے تھے. اس لیے دنیا کے لیے روتے تھے نہیں، مال بھی تھا، غلام بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، جائیداد بھی تھی، اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے. میرے دوستو، دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن طلب اللہ کی، اللہ کی رضا کے لیے. سب کام اللہ کی رضا کے لیے آج سے کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی. گناہ جو ہے یہ رحمت کو، نعمت کو بھگا کے لے جاتے ہیں. جس گھر کے اندر گناہ ہو، جس زمین پر گناہ ہو، جس بندے کے جسم کے حصے میں گناہ ہو، اس بندے کی راحت اور سکون ختم ہو جاتا ہے. اور گناہ سے رزق کم ہو جاتا ہے، مشکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی، لیکن بڑی پرسکون نیند کرے گا، رات کو پرسکون زندگی گزارے گا، کوئی خوف اور ڈر اس کو نہیں ہوگا. تو میرے پیارو، بس اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، کان کو اللہ کی طرف لگا لو، اسی میں فائدہ ہے. انہیں میں ذکر قلبی دے رہا ہوں، آپ سب کو اس ذکر کے کرنے کی اجازت ہے. جنہوں نے پہلے لیا، جنہوں نے نہیں لیا، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ یہ ذکر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہونا ضروری ہے تب بھی ذکر ہوگا. نہیں، بیعت کا مطلب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جتنے مسلمان ہیں یہ سارے بیعت ہیں، نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ یہ ذکر کرے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آپ ذکر کرنے والے بن جائیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر اس دولت کی خبر ہو جائے گی. قریب آئیں، آپ کو ذکر نشاندہی کروں. اللہ اللہ اللہ. ذکر کا پودا لگا دیا ہے سینے کے اوپر، نشان نہیں لگا کے میں نے پودا لگا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ دیکھیں، میں نے اپنی جیب کا کارڈ آپ کو دوں گا، اس پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی. اللہ کا ذکر، یہ تصور قائم رکھیں دل کے اوپر کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی خیال رہنا چاہیے، اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, बस अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, बस अल्लाह के नबी की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बतें मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा रहेगी, दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी, मैदान हशर में भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत काम आएगी। सारे छोड़ जाएंगे, अंधेरी रात होगी, कोई भी पास नहीं होगा, अल्लाह रसूल की अतात वाले काम पास होंगे और जिक्र पास होगा। आप अपनी जुबान को जिक्र में जारी करें, गीबत से बचाएं, झूठ से बचाएं, मरते वक्त यही जुबान पे जारी हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जितनी भी मुश्किल है, जितने भी साइलीन आए हैं मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मेरा एक ही जवाब है सबके लिए, नमाज के बाद इतनी देर बैठ जाओ जिसमें 111 बार ये अल्लाह का लफ्ज़ पढ़ा जाए और ये जिक्र करो, फिर देखना दुनिया बदलती कैसी है। लेकिन और कोई ख्याल ना हो, फ़कत अल्लाह का ख्याल। नमाज की पाबंदी कीजिए और नमाज के बाद 111 बार ये सदा लगाएं। आपके सवाल आपके दिलों में हैं, आपके ख्यालात के अंदर हैं, आपके दिलो दिमाग के अंदर हैं। फ़कीर आपको ये अर्ज़ करता है, आपको कोई भी मुश्किल है, कारोबार की है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, शादी नहीं हो रही, बीमारी है, मुलाजमत नहीं मिलती, नमाज के बाद 111 बार ये काम कर लें, ये काम बहुत फ़ायदा देगा। नमाज के बाद आंखें बंद करके ख्याल ध्यान मौला की तरफ लगा लें, वही मेरा मौला है, वही मेरी पुकार सुनने वाला है, मेरा हादी है, मेरा मुहाफिज है, मेरा नासर है, मेरा वकील है, मेरा कारसाज है, मेरा हय्यो कय्यूम है, मेरा राज़िक़ व मालिक खालिक है। उसी की तरफ तमन्ना करके उसके इसमें ज़ात का जिक्र कीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। दिलों के मरीज़, दिलों के मरीज़, दिलों के मरीज़ कौन हैं? जो गुनाह करते हैं। एक ज़ाहरी मरीज़ हैं जिनके वाल बंद हो जाएं, डॉक्टर से जाके सर्जरी कराते हैं, जाओ डॉक्टर से सर्जरी कराओ, इलाज कराओ, मना नहीं करता, खूब इलाज कराओ। लेकिन दिल के बीमारों, जब आपके दिल पे तकलीफ है, खा बीमारी की है या गुनाह किया है, इसके ऊपर ज़रा हाथ रख के ये ख्याल लगा के ये जिक्र करना, दिल की बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 اللہ۔ آنکھ کی بیماری، موتیا آ جائے، کالا موتیا آ جائے، اس کا آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن بد نگاہی والی بیماری، غیر عورتوں کو دیکھنا، برائی کو دیکھنا، جس آنکھ میں حیا نہیں وہ جہنم میں جائے گی، جس آنکھ میں حیا ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور جب آنکھ کے گناہ سے جان نہ چھوٹے نا، تنہائی میں یہ اپنی انگلی یہاں پر رکھنا، ایسے ہاتھ رکھنا، اور اس آنکھ کو کہنا ہے آنکھ تو دنیا کا تنکا برداشت نہیں کر سکتی، بتا جہنم کی گرم سلاخیں کیسے برداشت کریں گی؟ تو نے قیامت والے دن ہے آنکھ جواب دینا ہے۔ ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے نا اپنے گناہوں کو سوچ کے، اپنی بد نگاہیوں کو، بد عمالیوں کو سوچ کے اسے کہنا ذرا مولا کا ذکر کر، اللہ 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 اللہ۔ خدا کبھی بھی نہ کرے کہ انسان کو گناہ کی زندگی گزارے یا تنہائی میں گناہ مل جائے۔ اگر تنہائی میں کوئی گناہ ملنے لگے تو ذرا اپنے جسم کی طرف دھیان کرنا، پورے جسم کی اعضاء جو گناہ میں ملوث ہونے والے ہیں، کہ تم اللہ کا عذاب برداشت کر لو گے؟ نہیں۔ ہاتھوں کو کہنا، زبان کو کہنا، اپنے پاؤں کو، اپنی رانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں سے مخاطب کرنا، اے چیزوں، اے میرے اعضاء، کیا تم اللہ کا عذاب برداشت کر لو گے؟ نہیں کر سکتے تو پھر ڈر جاؤ، تم نے قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ کس کے پاس پیش ہونا ہے؟ اللہ 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 عز و جل، اللہ عز و جل۔ دوستو 5 ٹائم نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کی زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، اس نشست میں میرے سمیت جتنے حاضرین و سامعین ہیں شامل ہیں، میرے مولا سب کی زندگیوں کو بدل دے، نیکی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے جان چھڑا، برائیوں سے، بد نگاہیوں سے، بے پردگیوں سے، گانے بجانے سے، فلم ڈراموں سے، زنا و بدکاری سے، لواطت سے، برے افعال سے، نشہ سے، سود سے، رشوت سے، برے اعمال سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بد نگاہی سے، تکبر سے، حسد سے۔ اے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ ہم بڑے کمزور انسان ہیں، اے اللہ حادثہ ہو جائے تو خون میں لت پت ہو جاتے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے جوان زمین میں چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اے اللہ ہمیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرما، نیکی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، یا اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، یا اللہ ہمیں نیک کر دے، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا، جہاں کیڑے مکوڑوں کا بچھونا ہے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا، اندھیری رات کی اس عذاب سے بچانا، یا اللہ دنیا میں تو ہم بڑے آرام دہ پلنگوں پہ آرام کرتے ہیں، اے اللہ ٹھنڈی ہواؤں میں رہتے ہیں، دنیا کے طرح طرح کے کھانے ہیں، اے اللہ دوست احباب ہیں، بیمار ہوں تو عزیز دعائی دیتے ہیں، اے اللہ دوست دعائی دیتے ہیں، گھر والے دعائی دیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، زخم آ جائے وہاں پہ اے اللہ قبر کے اندر کیڑوں نے چھلنی کر دینا ہے، اے اللہ جسم کو تار کر دینا ہے، اے اللہ اسی پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں، آنکھ میں کیڑے، زبان کے اپنے کیڑے، دماغ کے اپنے کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اے اللہ حشرات الارض لاکھوں میں وہاں پہ اربوں خربوں میں آ جائیں گے، کھا جائیں گے، کھاتے کھاتے وہ بھی مر جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی۔ مولا اس عذاب سے ہمیں بچانا، قبر کے عذاب سے، اے اللہ جو عذاب سب سے زیادہ بے نمازیوں پہ نازل ہوگا، زنا والوں، شراب والوں پہ ہوگا، لوتی فیل کرنے والوں پہ ہوگا، غیبت کرنے والوں پہ جو عذاب نازل ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا،
یا اللہ اپنے نبی کی اس امت میں ہمارا حال قبر میں کرنا جو نیک و صالح، جو رات قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، ذکر کر کے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو تجھے یاد کرتے ہیں، سوتے ہیں تو تجھے یاد کرتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں تو تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین میں شامل کر دے۔ اے اللہ محرم الحرام کا صدقہ، اے اللہ شہیدان کربلا کا صدقہ، امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہمیں حسینی بنا دے، اس مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ صاحب ذکر کے لیے آئے، جہاں جہاں تک یہ آواز گئی ذکر لیا، سب کو ذکر کرنے والا بنا۔ جو بھی حاضرین میں جو حاجت اور تمنا دل میں رکھتے ہیں، اے اللہ میں نے ان کو کیا دینا ہے، میں نہیں دے سکتا، میں تیری طرف دعوت دیتا ہوں، میں تیرے نام کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ تیرے ذکر کا دعوت دیتا ہوں، تیرے ذکر کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے مولا سب آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، جو تمنائیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما دے، جو حاجت مند ان کی حاجتیں پوری فرما دے، جن کے گھروں میں شور شرابہ ہے وہ ختم کر دے، گھروں کو امن والی جگہ بنا، اے اللہ جنت قدا بنا، اے اللہ نبی کی سنت پہ چلنے والا بنا، ہماری بیٹیوں بہنوں کو پردہ عطا فرما، اے اللہ شرم و حیا کی چادر عطا فرما، اے اللہ نوجوانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب حاضرین کی دعائیں پوری فرما۔ اس بچے نے حفظ قرآن کیا، اسے باعمل بنا، جتنے طلباء جہاں پہ حفظ کر رہے ہیں، جتنے دینی تعلیم درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو باعمل بنا، سب مسلمان مرد و خواتین کو باعمل بنا، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتفاق اتحاد اور محبت پیدا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول